مرحبا ہونے کے بعد پھر جو ہے نا آپ تک بہرحال پہنچ گئے ہیں. 11:30 ہیں جی. سورہ مائدہ سے ایک آیت لے رہے ہیں جی. نہ لیں جی پھر تو پھر قرآن کی سورت کا نام آیا ہے، آپ چپ کر کے میری شکل دیکھ رہے ہیں جناب. مسلمانوں میں قرآن کی سورت کا نام بولا جائے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں بادشاہ. دوبارہ سن لیں جی، سورہ مائدہ سے 5واں سورہ ہے اور 11ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ جی، اللہ پاک جن دوستوں نے قرآن کی سورہ پر سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے ان کے بخت بلند فرما دے. ماشاءاللہ. نہیں کام نہیں بننا ہے نا. ادھر آؤ میرا بیٹا، ادھر آؤ، ادھر آؤ نا، یہاں جو شاباش. شاید آپ چپ ہو جاؤ. اللہ نے گریبان بند کر کے بیٹھو اور بٹن بند کر کے بیٹھو. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. واہ جی واہ، 2-3 بندے ہیں جنہوں نے دوبارہ سے سبحان اللہ کہنے کی تکلیف کی ہے. دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں، گوڑے نیچے کر کے بیٹھتے ہیں، صحیح ہو کے بیٹھتے ہیں. دوبارہ سن لیں کہ نبی پاک ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. راستے میں آرام کے لیے پڑاؤ کیا گیا. صحابہ درختوں کی چھاؤں میں لیٹ گئے. حضور ایک خیمے کے اندر آرام فرما ہوئے. ایک بدبخت کو موقع مل گیا. اس نے تلوار پکڑی اور نبی معظم کی گردن مبارک پہ تان کر کہنے لگا اے محمد، آپ کو کون بچائے گا؟ نبی گھبرائے نہیں بلکہ مسکرا کے منہ سے نکلا اللہ. اس کا جسم کپ کپا گیا، تلوار گر پڑی، خود بھی گر پڑا. حضور نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پر تان کر فرمانے لگے اب تو بتا کہ تجھے کون چھڑائے گا؟ اس نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا اور زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اس پر اللہ نے جبریل سے فرمایا یہ آیت لے جا جو میں پڑھنے لگا ہوں. اس پر نا اس موقع پر یہ آیت آ گئی. آپ اب تھوڑا سا نا، پتہ کیا بات ہے، آپ کیمرہ سیدھا کرتے ہیں تو بندے یوں سیدھا ہو جاتے ہیں کہ میں ذرا سیٹ ہو جاؤں، وہ بھی توجہ ساری ختم ہو جاتی. عشاء سے لگے ہوں گے، کافی تصویریں لے لی ہوں گی اب، بٹ ٹھیک ہے 10 منٹ ریسٹ کر لیں. ایک دفعہ پھر سبحان اللہ سنائیں جناب. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. آپ تو بھائی بہت خوبصورت بولے ہیں آپ. دوبارہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. معنی یہ ہے مومنوں اللہ کی نعمت کا ذکر کرو. امید ہے کہ آیت آپ تک پہنچ گئی ہے. اور ابھی سورہ دہا سے ایک آیت لے لیتے ہیں. یہ 93 نمبر 93 نمبر سورہ ہے. آیت کا نمبر پھر 11 ہی آ رہا ہے. اللہ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے جن کے گھر میں قرآن موجود ہے مسلمانوں، میری نعمت کا چرچا کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یقین کریں اب کچھ روحانیت محسوس ہو گئی اور امید کرتا ہوں کہ 2 آیتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں. تیسری آیت سورہ اعراف سے لیتے ہیں، 7واں سورہ ہے، 1 کم 70 نمبر آیت ہے. فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ. اب یہ جو آلہ ہے یار، وہ پھر کیمرے والا اٹھا ہے اور بندے پھر سیدھے ہو گئے ہیں اور بالکل دیکھنا شروع ہو گئے کہ اب تصویر کس کی آنے لگی ہے. یار یہ بڑا عجیب سا مرحلہ ہے. آلہ سورہ الرحمن میں اللہ نے 31 دفعہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَا. تم اپنے رب کی کون کون سی، تو یہ آلہ بھی نعمت ہے نا. آلہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. اب آیت ہے سورہ اعراف سے 1 کم 70 نمبر آیت ہے. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہ. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. نہیں ٹھنڈا بولے ہیں آپ، مزہ نہیں آیا. میں پھر سے عرض کرتا ہوں، اللہ فرمایا مسلمانوں تمہارا دل کرتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں.
نہیں مزہ آیا بھائی، جس کا دل کرتا ہے وہ سبحان اللہ کھل کے کہے نا، یا اللہ گناہگار بندے ہیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے پھر میرے ساتھ سودا کرو، میری نعمت کا ذکر کرو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بیٹا گوڑے نیچے کر کے بیٹھو نا، گوڑے نیچے کر کے بیٹھے، ایسے نہیں بیٹھتے۔ 3 آیتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب میں سورہ نحل سے 71 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہ جو رزق ہے نا یہ میری نعمت ہے۔ آپ خاموش ہیں، دعا کریں رزق نہ روٹ جائے کسی سے۔ اللہ جو سبحان اللہ کہے اسے حسینی رزق عطا فرمائے، حیدری رزق عطا فرمائے، اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو رزق ایک نعمت ہے۔ رزق کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، بولنا چاہیے رزق اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ فرمائے هو الذی انزل من السماء ماء، یہ جو تم بارش دیکھتے ہو یہ بھی میری نعمت ہے۔ آسمان سے اترتی ہوئی بارش اللہ کی نعمت ہے، ماشاءاللہ۔ بس اسی طرح میرے ساتھ بولتے آئیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم، جس مکان میں رہتے ہو وہ گھر بھی میری نعمت ہے۔ یہ وہ بندہ جانتا ہے جو مہینے بعد کرایہ دیتا ہے مکان کا، کہ کتنی مشکل بات ہے، مہینہ منٹ سے گزرتا ہے، سر پہ کرایہ آ جاتا ہے۔ جس کا مکان کرائے پہ ہو اسے بیٹی کوئی نہیں دیتا، یہ سامان کھجل کریں گے، بچی در بدر ہو جائے گی۔ جس کے گھر اپنا مکان جس کا نہیں ہے اس کے گھر رشتہ داری کوئی نہیں کرنے کو تیار، تو گھر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ کی نعمت ہوتا ہے۔ گھر اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ میں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یہ میں نے تمہاری جنس میں سے تمہاری گھر والی کو پیدا کیا ہے۔ اگر نیک بیوی ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں پھر میں وَجَعَلَ لَكُم من ازواجکم بنینا، اس کے وجود میں سے میں نے تمہیں بیٹے عطا کیے ہیں۔ تمہارا گھر، تمہاری فیملی، تمہارے بچے میری نعمت ہیں۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کمال سن رہے ہیں، اور اللہ ارشاد فرما رہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا، یہ پانی، یہ جو سمندر ہے، دریا ہے، یہ تمہارے تابعدار کر دیے ہیں، ان میں سے تازہ تازہ مچھلی کھاتے ہو، یہ بھی میری نعمت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے یُنبِتُ لَکُم بِہ زرعا، تمہارے لیے کھیتیاں سرسبز کر دی ہیں، تمہاری فصلیں ہیں، یہ میری نعمت ہیں۔ والزیتون والنخیل والاعناب، کھجوریں ہیں، زیتون ہے، انگور ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو سبزیاں بھی میری نعمت ہیں، پھل بھی میری نعمت ہیں۔ والانعام خلقہا لکم فیہا دفء، یہ جو تمہارے جانور ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اور تمہارے وجود کا لباس میری نعمت ہے۔ ومنافع، ان سے نفع میری نعمت ہے۔ وتاکلون، اور ان کا گوشت کھاتے ہو، یہ سب کا سب میری نعمت ہے۔ ابھی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مزہ نہیں آیا، میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پر ہم نے تمہیں تمکنت عطا کی ہے۔ تم کہتے ہو اتنی کھیتی باڑی والی زمین میری ہے، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، میری نعمت ہے نا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَاشٍ، اس میں سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، جو کھاتے ہو وہ بھی میری نعمت ہے، جو اگاتے ہو وہ بھی میری نعمت ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، جن سواریوں پر سفر کرتے ہو، تمہارا موٹر سائیکل بھی میری نعمت ہے، گاڑی بھی میری نعمت ہے۔ فرمایا
ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوہا، تمہاری زندگیاں بہت تھوڑی ہیں، میری نعمتیں بہت زیادہ ہیں۔ نہیں مزہ آیا بھائی، میں 13 آیتیں پڑھ چکا ہوں کہ رزق بھی نعمت ہے۔ یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانوہ فیہ شفاء للناس، اللہ فرماتا ہے یہ شہد بھی میری نعمت ہے۔ ہاں، نیک بیوی میری نعمت ہے، اولاد میری نعمت ہے، رزق میری نعمت ہے، پانی میری نعمت ہے، کھیتیاں میری نعمت ہیں، جانور میری نعمت ہیں، چمڑا میری نعمت ہے، زمین میری نعمت ہے، خوراک میری نعمت ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، رات میں نے پیدا کی ہے، یہ میری نعمت ہے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، نیند کرتے ہو رات میں، یہ نیند میری نعمت ہے۔ آپ چپ ہیں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ بیمار نہیں سو سکتا، بیمار کی رات بڑی مشکل گزرتی ہے، بیمار بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ آپ سو جاتے ہیں، بیمار تڑپتا ہے۔ جسے نیند آ جائے وہ مان لے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ بیٹا گوڑے نیچے کر کے بیٹھتے ہیں، میں پھر یہاں بات کو وائنڈ اپ کروں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے فرمایا تمہاری دھڑکن نہیں تم گن سکتے۔ اگر ایک دھڑکن آگے پیچھے ہو جائے تو 1122 سے لے کے پنجاب کارڈیالوجی لاہور تک ٹیلی فون ہو جائیں گے کہ چکوال میں نوجوان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم لے کر آ رہے ہیں۔ تو یہ میری نعمتیں تم گن نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری تو زندگیاں تھوڑی ہیں، میری نعمتیں زیادہ ہیں۔ تو یا اللہ ہم گن ہی نہیں سکتے تو ذکر کیسے کریں؟ چلو اللہ کا حکم ہے کرو، تو پھر جو نعمت جس کے پاس ہے اس کا ذکر کر لو۔ یہ چکوال کا علاقہ ہے، یہاں ریوڑی بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ آپ تسبیح کریں یا ریوڑی یا ریوڑی یا ریوڑی یا ریوڑی۔ ہمارے پاس گاڑی ہے، ہم تسبیح کرتے ہیں یا ٹیوٹا یا ٹیوٹا یا ٹیوٹا۔ جس کی پھل کی ریڑی ہے وہ تسبیح کرے یا مینگو یا انگور یا انگور یا کیلا یا کیلا۔ اللہ نے اس بات کا جواب سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا ہے، یہ 31واں سورہ ہے اور 20ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ سبحان اللہ، صبح کہہ لیجئے گا یار۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو، میں نے تم پر 2 طرح کی نعمتوں کو نازل کیا ہے، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے۔ ذرا سارے بولو، اللہ کی نعمتوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بیٹا بولو نا، کتنی قسمیں ہیں؟ بھائی جوان بچے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، جوانوں کی طرح آواز دو، کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ ظاہری اور باطنی۔ تو میں نے کون سی گنی؟ ظاہری نعمتیں۔ اللہ نے فرمایا وشکرو نعمت اللہ، بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ وشکرو، آپ کدھر دیکھ رہے ہیں شیر بچے؟ وشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر یہ نعمتیں میں عطا کروں تو اس کا ذکر نہیں کرتے، چرچا نہیں کرتے۔ اگر میں بیٹا عطا کروں تو کیا مسجد میں اعلان کرو گے؟ اگر میں گاڑی عطا کروں تو کیا فلیکسیں بنواؤ گے؟ اگر میں رزق میں برکت دوں تو کیا بینر چھپواؤ گے؟ تو مالک پھر کیا کریں؟ فرمایا وشکرو نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر یہ نعمتیں عطا کروں تو میرا شکر کرو نا۔ بھئی ایک دفعہ سارے کہو، اگر اللہ بیٹا دے تو شکر کرو۔ بولو نا، بیٹا دے تو نہیں، رک جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا محمد تیرا جو امتی میری نعمت پر شکر کرے گا میں اسے اور زیادہ عطا کروں گا۔ جس نعمت پر شکر کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا۔ آپ خاموش ہیں جناب، سورہ نساء میں 147ویں آیت ہے۔ یہ لائٹ نہ بیٹا، لائٹ ادھر کر کے آپ بھی بیٹھ جائیں۔
وہ نعت خوانی کا کچھ اور شیڈول ہوتا ہے. آپ تشریف رکھیں. اب سورہ نساء چوتھا سورہ ہے اور 147 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. میرا حبیب اگر تیری امت شکر کرے تو میں جہنم بجھا دوں گا. ٹھنڈا بولے ہیں, مزہ نہیں آیا؟ پھر سے میں پڑھوں گا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. میرا محبوب اگر انہیں شکر کی سمجھ آ جائے تو میں انہیں کبھی بھی جہنم میں نہیں پھینکوں گا. اگر اللہ یہ نعمتیں عطا کرے تو شکر کرو. ایک دفعہ سارے بولو, کیا کرو؟ شکر کرو. اور اگر اللہ یہ نعمتیں لے لے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اگر لے لوں تو صبر کرو. مزہ نہیں آیا بھائی آپ کے ساتھ بات کر کے؟ اچھا بھائی رک جاؤ ذرا. سورہ آل عمران کی 146 نمبر آیت کے آخری الفاظ ہیں. آیت بہت بڑی ہے, ساری نہیں پڑھ سکتا, وقت تھوڑا ہے. واللہ یحب الصابرین. اللہ فرماتا ہے جسے صبر آ جائے میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں. اور سورہ آل عمران کی 125 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے, ایک وقت میں سارے دشمن تم پر اٹیک کر دیں, اگر تمہیں صبر کا ول آ جائے میں ملائکہ سے کہہ دیتا ہوں تسبیحاں چھوڑو, صبر والوں کی مدد کرو جا کر. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا اور قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. بھائی اسی سورہ کی 120 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. اگر تمہیں زندگی میں کوئی فائدہ پہنچے تو تمہارے شریکوں کو برا لگے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اور اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو تمہارے شریک بڑے خوش ہوں تو یا اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں شریک تمہارا بال بھی ڈینگا نہیں کر پاتے. بھائی کیا کہنے ہیں آپ کے؟ اگر اللہ نعمتیں عطا کرے تو شکر کرو, اور اگر لے لے تو صبر کرو. بولو سارے, لے لے تو. پھر سے میں عرض کرتا ہوں, سورہ زمر کی 10ویں آیت ہے, 39واں سورہ ہے. قل یا عباد الذی آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. میرے محمد جی اپنی امت سے کہہ دو اگر زندگی میں نیکی کرو گے نا تو بھلا ہی بھلا ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ. اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے, پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. میں میزان قائم کر کے اعمال تول کر تمہاری جنت اور جہنم کا فیصلہ کروں گا, لیکن ترکڑی قائم کرنے سے پہلے اعلان کروں گا صبر والے جنت میں چلے جاؤ, میں نے حساب بعد میں شروع کرنا ہے. اللہ صبر والوں سے حساب نہیں لے گا. ایک دفعہ سارے کہو اللہ اگر نعمت عطا کرے تو شکر کرو, لے لے تو. آپ خاموش ہیں, میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن میں نشانیاں ان بندوں کے لیے ہیں جو صبر اور شکر کرتے ہیں. آپ یہاں تک میرے ساتھ آ چکے ہیں الحمدللہ کہ ظاہری نعمتوں کے ملنے پر شکر کرو, جانے پر صبر کرو, لیکن وہ نعمت کون سی ہے جس کا ذکر کرنا ہے اور گناہ معاف ہوں گے؟ آپ اجازت دیں میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں مزہ آیا؟ جس جوان کو قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا اونچا سبحان اللہ سناؤ. بیٹا سورہ آل عمران 103 نمبر آیت ہے, تیسرا سورہ ہے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ, ذکر کرو میری اس نعمت کا, اذ کنتم اعداء,
تم ایک دوسرے کے دشمن تھے نا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نعمت نے تمہارے دلوں میں پیار ڈالا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میری اس نعمت کی برکت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے ہو۔ پتہ چلا اس نعمت کا ذکر کرو جو بھائی کرے، بھائی بنائے، بھائی بنائے، بھائی بھائی بنائے، جو بھائی بھائی بنائے۔ نہیں، اگر چکوال میں 10 کلے زمین کسی کے پاس ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ باپ کی میت پر سگے بھائی لڑ پڑتے ہیں کہ میں نے فرنٹ والی لینی ہے، جو سڑک کے ساتھ لگتی ہے وہ میں لوں گا۔ یہ نعمتیں لڑاتی ہیں۔ ایک گاڑی جس گھر میں ہو، 7 بھائی ہوں، شام کو 70 دفعہ لڑے ہوتے ہیں کہ تو اشارہ کیوں اوے دنیا کی ساری نعمتیں سگے بھائیوں کو لڑا دیتی ہیں۔ اللہ فرمائے کوئی وہ نعمت ہے جس کا ذکر کروانا چاہتا ہوں جو کہیں بیٹھ کر فرما رہی ہو، تو ایدہ پرائیں، 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 تو ایدہ پرائیں۔ تو جب سارے بن گئے تو ایک کونے سے آواز آئی، سرکار میں، فرمایا علی تو میرا ویر ہے۔ مزہ نہیں آیا ہے، ٹھنڈا بولے ہو یارا، جسے سمجھ آئی ہے ماں۔ دیکھیں میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ یہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے فرمایا یعرفونا نعمت اللہ، آدم کی اولاد کو پتہ ہے اللہ کس کی بات کر رہا ہے۔ نہیں آیت پڑھوں گا، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو پھر مجھے جانے دو یار۔ دیکھیں میں اپنے وعدے کے مطابق آ چکا تھا، لیکن راستے میں کچھ سفر میں پرابلم ہوئی ہے۔ یعرفون نعمت اللہ، یا اللہ یہ میں نے چھوڑ دی آپ کی خاموشی کی وجہ سے یہ آیت، آگے سورۃ تکاثر کی طرف بڑھ گیا۔ اللہ نے فرمایا ثم، اس کے بعد، لتسألن، ضرور اللہ سوال کرے گا، یومئذ، قیامت کے دن، عن النعیم، اپنی نعمت کے بارے میں۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کس سے سوال ہوگا، پتہ چلا سب سے ہوگا، تو سب کو ساری نعمتیں بھی نہیں دیں۔ یا اللہ جو چکوال میں نعمتیں ہیں وہ گجرانوالا میں نہیں ہے، جو گجرانوالا کی انڈسٹری ہے وہ چکوال میں نہیں ہے، کلر کہار میں نہیں ہے، لیکن یہ جو سکون اور اس طرح کے تارے تو ہم نے گجرانوالا میں کبھی نہیں دیکھے، اتنا شفاف آسمان ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ یا اللہ جو صحت مند فضا یہاں پہ ہے وہاں پہ نہیں ہے، لیکن جو یعنی ساری ٹیکنالوجی وہاں پہ وہ یہاں پر نہیں ہے، ساری نعمتیں تو نے سب کو دی نہیں۔ یا اللہ جو ویل چیئر پر گزار کے چلا گیا اسے جوانی کا سوال نہیں بنتا۔ یا اللہ جو کرایہ دیتا مر گیا ہے اسے مکان کا، کوٹھی کا، بنگلے کا تو سوال ہی نہیں بنتا۔ جو بیچارہ سادہ میری طرح دنیا سے چلا گیا ہے اسے علم کا سوال نہیں بنتا۔ یا اللہ تو سب سے ساری نعمتوں کا سوال کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا تو جو گن رہا ہے یہ نعمتیں میں نے سب کو نہیں دی، جس کا میں نے پوچھنا ہے وہ میں نے سانجی بنا کر بھیجی ہے۔ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور آ کے کہنے لگا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، اللہ کہتا ہے میں نعمتوں کے بارے میں سوال کروں گا، تو کون سی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو کیا سمجھا ہے؟ کہنے لگا یہی جو کھاتے پیتے ہیں اسی کے بارے میں پوچھے گا۔ مسکرا کر زہرا کے بیٹے نے کہا جو کھلا کے بعد میں بوٹیاں گنے وہ کنجوس ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہنا چاہتا ہوں، جو کھلا کے بعد میں بوٹیاں گنے وہ کنجوس ہوتا ہے، اللہ تو نہیں ہوتا۔ تو پوچھا گیا سرکار پھر اللہ کس کے بارے میں پوچھے گا؟ اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں نا۔ یا اللہ، اللہ فرمائے اتنی سانجی نعمت ہے، اتنی سانجی نعمت ہے، اتنی سانجی نعمت ہے، جتنی گاؤں والوں کی ہے اتنی شہریوں کی ہے، جتنی بچوں کی ہے اتنی جوانوں کی ہے، جتنی امیروں کی ہے اتنی غریبوں کی ہے، جتنی اپنوں کی ہے اتنی بیگانوں کی ہے۔ یا اللہ یہ کون سی نعمت ہے؟ اللہ نے سورہ اعراف کی ایک کم 67 نمبر آیت میں سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا کل، میرا محبوب اپنے لب کھولیں اور ارشاد فرمائیں اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں اور کہہ دیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میری امت اللہ نے مجھے کائنات کے لیے سانجا بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام مصطفیٰ ہے۔
جس کا ایمان اجازت دیتا ہے اسے اس طرح نہیں بولنا چاہیے. میں پھر کہوں گا, اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام مصطفیٰ ہے. مزہ ہی نہیں آیا یار, میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام حسین کا نانا ہے. اب اللہ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. مومنوں, محمد 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 کا ذکر کرو, میں گناہ معاف کر دوں گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ گے. یہ سوشل میڈیا پہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد کہاں لکھا ہے؟ اسے کہنا سورہ مائدہ کی 5ویں سورت کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن ملتا سب کو نہیں ہے. جسے 5 کا پتہ ہو اور 11 کا پتہ ہو, پائنتن پاک کا نو پائنتن پاک کا نوکر ہو, غوث کی 11ویں پکاتا ہو, اسے میلاد مل جائے گا. واہ بھائی واہ. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ ان سب کو مدینے لے جا, میں راضی ہوں. اب جیسے یہ بولے ہیں میں راضی ہوں. سرکار کے نام پہ جس طرح انہوں نے سبحان اللہ کی صدا کو بلند کیا ہے, کلہ نہ لے کے جانا, ان کے ٹبر کو ساتھ مدینے بھیج دے. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں. حضور اللہ کی نعمت ہیں. نعمت کا معنی ہے انعام, نعمت کا معنی ہے فضل, نعمت کا معنی ہے فائدہ, نعمت کا معنی ہے بخشش, نعمت کا معنی ہے حق. 5 معنی ہے نعمت کے. آیت کا معنی ہے ذکر کرو حسین کے نانا کا, اللہ انعام دے گا. ہائے, جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ سناؤ. ذکر کرو زہرا کے بابا کا, اللہ فضل کرے گا. ہائے, امت کو فائدہ ہوگا. نہیں بولے, امت کو فائدہ ہوگا. بندے بخشے جائیں گے, اور میلادیوں کو دیکھ کر بندوں کو سمجھ آئے گی یہ قوم حق پر ہے. واہ جی واہ, کیا خوبصورت سنا ہے آپ. بس کافی ہے جی, اب بشک اجازت دے دیں میں چلا جاؤں. میں نے نماز فجر کے وقت ڈجکوٹ خطاب کرنا ہے جا کے. بس کافی گفتگو ہو گئی. پھر ایک دفعہ آیت. جی جی لاہور میں کسی فرم کے اندر کوئی بندہ ملازم ہو, چھٹی آ جائے آپ کے گاؤں میں. کیا نام ہے گاؤں کا؟ کلو. کلو کلو مسلم آباد. ٹھیک ہے, مسلم آباد چھٹی پر آ جائے. اسے ٹیلی فون پہ پتہ لگ گئے اللہ نے لاہور میں فرم کے مالکوں کو بیٹا عطا کیا ہے. مسلم آباد میں 100 روپے کی شرینی لے اور یاروں دوستوں کو سڑک پر اکٹھا کر کے بانٹ رہے ہیں. مبارک ہو, اللہ نے مالکوں کو بیٹا دیا ہے. مبارک ہو, اللہ نے مالکوں. وہیں سے ایک گاڑی پر ایک فرم کا ملازم جنرل مینیجر گزرا ہے. اس نے بندہ پہچانا ہے, گاڑی روک کر کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ نے مالکوں کو بیٹا دیا ہے, خوشی کر رہے ہیں, شرینی بانٹ رہے ہیں. وہ ملازم جا کے مالکوں کے کمرے میں بیٹھ کے اگر کہہ دے کلو مسلم آباد میں گیا تھا, کہاں تمہاری فرم, کہاں بیٹا ہوا,
اور کہاں وہ نوجوان خوشی منا رہا ہے اور مٹھائیاں بانٹ رہا ہے. اعلیٰ ظرف مالک ہوئے تو کہیں گے اسے وہ بندہ ساڈا اپنا ہے, وہ بندہ ساڈا اپنا ہے نا, بندہ ساڈا اپنا ہے. ربیع الاول کا چاند نکلا ہے, فرشتے اماں آمینہ کی قبر پر سلامی دے رہے ہیں. اماں تیرے لال کا چاند نکل آیا ہے, پر اماں کلو مسلم آباد کے لوگوں نے تیرے لال کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کی خوشی ضرور منا رہے ہیں. ایک دفعہ محمد کی ماں کے منہ سے نکلا نا فرشتوں بندے ساڈے اپنے نے, آئے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے جناب. بندے ساڈے اپنے نے, اللہ کی قسم یہاں بھی خیر ہو جائے گی آگے بھی خیر ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, مومنوں محمد کا ذکر بھی کرنا ہے اور چرچا بھی کرنا ہے, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضور کا ذکر ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ چرچا نہیں ہو رہا. چرچے والی آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی سیاسی پارٹی کے ایم این اے کے پاس جانا پڑے گا, اس سے جا کے پوچھنا پڑے گا بھائی اگر آپ کا الیکشن کا ٹائم آ جائے تو پارٹی کے چرچے کیسے کرتے ہو. وہ بتائے گا بھائی اندر بیٹھ کے نہیں کرتے, چوکوں میں نکلتے ہیں, چوکوں میں چرچا کرنے کے لیے چوکوں میں نکلتے ہیں, چوکوں میں نکلتے ہیں چرچے کے لیے, اپنی پارٹی کے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں, لیڈر کے نعرے پر نعرہ لگاتے ہیں, لیڈر کے نعرے پر نعرے لگاتے ہیں. یہ ہماری پارٹی کے چرچے کا طریقہ ہے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے, یہ بیٹھ کر نبی کا ذکر کر رہے ہیں. 12 ربیع الاول کا دن آنے دو, بندے جھنڈے لے کر اپنی پارٹی کے ساتھ چوکوں میں آ کر مصطفیٰ کے نعرے لگائیں گے. لیکن ہر بندے کا کام نہیں ہوتا کہ پارٹی کے لیڈر کے جھنڈے لے کر نکلے, صرف سپورٹر ہوتے ہیں. سپورٹروں کا کام ہے نا اپنی پارٹی کے لیڈر کے نعرے لگوانا, جھنڈے اٹھانا, چوکوں میں بندوں کو لانا, یہ سپورٹروں کا کام ہے. وہ سپورٹر ہوتے ہیں. اسی لیے ووٹر کی ماں بھی مر جائے تو کینڈیڈیٹ فاتحہ سال بعد بھی پڑھ لیتا ہے, لیکن اگر سپورٹر کو یہ شور اس کا میں کیا کروں گا. چلیں ویسے بھی بات ختم ہو گئی, پھر آئیں گے انشاءاللہ. کیا ٹائم ہو گیا؟ اور بس ٹھیک ہو گیا, بڑا ٹائم ہو گیا بھائی, بڑا برداشت کر لیا آپ نے. نہیں یہ اس شور میں نہیں. اچھا میں اپنے رفیق سفر ہیں نیازی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں, نیازی صاحب آئیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کریں. گل تیرے اتے مکنی ہے, یہ شعر سنائیں آ کے ذرا. ایکو کھول دے بیٹا, ذرا ایکو کھول دے. یہ شور ہے, شور میں میں کیا کروں گا. مکہ ہے, شدید گرمی ہے. یہ بند ہو گیا پھر یہ بند ہو جائے گا, یہ بند ہو گیا پھر میں بند ہو جاؤں گا. مکہ شہر ہے, شدید گرمی ہے, بارش رکی ہوئی ہے, قحط پڑا ہوا ہے. لوگ لات منات عزا اور حبل پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں لیکن بارش نہیں پڑ رہی.
بیت اللہ کے سین میں سارے مکے کے چودھری اکٹھے ہو گئے, ایک دوسرے سے چیم گوئیاں کر رہے ہیں, می نہیں پیندا پیا. اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا, آواز دے کے کہنے لگا, کیوں گھبرا گئے ہو, اولاد ابراہیم کا گھر ہے نا مکے میں. سب نے کہا تیرا اشارہ عبد المطلب کی حویلی کی طرف ہے نا. کہا آؤ چلتے ہیں, جا کے بارش کی دعا منگواتے ہیں. سارا مکہ اکٹھا ہو کر, عبد المطلب کا وصال ہو چکا تھا, اماں آمینہ کا بھی وصال ہو چکا تھا. سارا مکہ علی کے ابا کی حویلی کے سامنے کھڑا ہے. علی کے ابا کی حویلی کے سامنے کھڑا ہے. جرت نہیں کرتے کنڈی کو ہاتھ بھی لگائیں, وڈے بندیاں دیاں کنڈیاں ایویں تے نہیں نا ہاتھ لایا جاندا. ہن جڑا مولا علی دے دادے نو, جڑا مصطفیٰ دے دادے نو جڑا وڈا سمجھدا اوڈا اونچا سبحان اللہ بھی آکھنا. بڑی جرت کر کے ایک شخص نے بڑی جرت کی, کنڈی کھٹکھٹائی, ایک باروب اور دراز کا شخصیت باہر آئی. اس شخصیت نے مکے والوں کا چہرہ یوں دیکھا, پھر تھوڑا سا مسکرائے, مسکرا کے فرمان لگے, مکے والوں خیر تو ہے نا. سارے اکٹھے ہو کے آ گئے ہو. جہلمہ بن انس آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہنے لگا, سائیں ہمارے بت ہم پر ناراض ہو گئے ہیں, پر ہم جانتے ہیں کہ کعبے کا رب آپ کی حویلی پر کل بھی راضی تھا, آج بھی راضی ہے. ہمیں اپنے کعبے کے رب سے بارش لے دیں. مصطفیٰ کے چاچا نے ایک دفعہ مکے والوں کو دیکھا, پھر فرمایا رک جاؤ, میں ابھی بتاتا ہوں اللہ کو کیسے مناتے ہیں. واپس پلٹے, اپنے کمرے میں آئے. 10 سال کا ایک بچہ نیند کر رہا تھا, آنکھیں بند تھیں, دل جاگ رہا تھا. یوں نہیں لگتا تھا کہ آسمان کا سورج زمین کو نور دے رہا ہے, بلکہ ایسے لگتا تھا 10 سال کے اس بچے کی ایڑیوں سے چھن چھن کر نور نکل کر سورج کو بھیک دے رہا ہے. ماتھے پہ بوسہ دیا ابی طالب نے مصطفیٰ کے. بیٹے نے آنکھیں کھولی, کہا چاچا خیر ہے. کہا بیٹا مکہ تیرے دروازے پر آیا ہے. چاچا سارا مکہ. فرمایا آج یہ بچے کیا کر رہے ہیں, ان کو چپ کراؤ. اوے ہیلو, آج مکہ آیا ہے, قیامت والدین اللہ کائنات کو تیرا محتاج بنا کر کھڑا کرے گا. سامنے آئے, آواز دے کے فرمان لگے, مکے والو کعبے کے رب سے کچھ مانگنا چاہتے ہو, اس بچے کا صدقہ دے کر مانگو, ہم نے اپنے گھر میں ان کا نام محمد رکھا ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں بارش لے دیں بس, آپ بے شک صدقہ اپنا ڈال لیں. مولا علی کے ابے نے فرمایا چلو پھر کعبے چلے, چلو پھر کعبے چلے, چلو کعبے چلیں. لے مالک جو سبحان اللہ کہے اسے ٹکٹ عطا فرمانا. پھر چاچے کی انگلی شہادت کی پکڑ کر سرکار چلے, پیچھے کافروں کا جلوس چلا. بیت اللہ کا سین آ گیا, کعبے کی دیوار کے ساتھ نبی پاک کو کھڑا کیا, اور ابو طالب نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ تینوں میرے بھتیجے دا واسطہ ہی. آئے ہائے. امام نسائی سے لے کر سیوطی تک محدثین, مجتہدین اور مجددین کہتے ہیں ایتھوں آتے تھے بعد چاہے پھر می پہلے آیا ہے. انہاں کو می آیا ہے, انہاں کو می آیا ہے, انہاں کو می آیا ہے, انہاں کو می آیا ہے. اس تو چوکھایا سی, انہاں کو می آیا ہے, اس تو بھی چوکھایا ہے نا, انہاں کو می آیا, انہاں کو می آیا ہے, انہاں کو می آیا ہے. اے رومال دے آجے, انہاں کو می آیا ہے. ہر کافر گلہ ہو کے گھر گیا ہے, نالے کپڑے نچوڑ دے, نالے اندے مرحبا محمدہ, مرحبا محمدہ. مکے کے ذرے ذرے میں سے آواز ہے مرحبا محمدہ. او کافروں کے بول پہ نے تسی مسلمانوں کے چپ کر کے بیٹھے ہو یار. مکے کی گلی گلی سے آواز ہے مرحبا محمدہ. آواز نہیں آئی مرحبا محمدہ, مرحبا محمدہ.
اچھا یہ کتاب کے الفاظ ہیں نا، پنجابی میں کر لیتے ہیں. ہر کافر اپنے گھر آ کے اپنی بچیوں کو، بچوں کو، بیوی کو سین میں کھڑا کر کے کپڑے نچوڑ کے کہتا ہے کمال نہیں ہو گیا. گھر دی پوچھ دیئے لات نے کیتا ہے، منات نے کیتا ہے، عزا نے کیتا ہے کہ ابل نے کیتا ہے، ساڑھے کیڑے بت نے کمال کیتا ہے. وہ گواندے نے وہ اینے جو کہ نہیں، آمینہ دے لال نے کمال ہی کر چھڑے.